الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 2 ہفتے کے وقفے کے بعد ہم پھر اس اہم مجلس کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے و منہج پر ایک بہت ہی بہترین تصنیف العقیدۃ الواسطیہ کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے صحابہ اکرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اس اہم موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ النَّبِي أَهْلَ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ اکرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ آل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ آل بیت کا اللہ رب العالمین نے ایک نہایت اونچا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ تو جو مقام اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیان کیا ہے، اہل سنت والجماعت اسی مقام پر انہیں رکھتے ہیں، نہ اس میں غلو کرتے ہوئے ان کے مقام سے اوپر ان کو اٹھاتے ہیں، اور نہ ان کی حق تلفی کرتے ہوئے ان کے حق سے انہیں نیچے اتارتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے سے انہیں نیچے اتارتے ہیں، بلکہ جو مقام اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہے، انہیں وہ مقام عطا کرتے ہیں، نہ رافضہ کی طرح اور نہ نواصب کی طرح۔ روافض کیا کرتے ہیں؟ آل بیت کے حق میں غلو کرتے ہیں، صرف مبالغہ ہی نہیں کرتے بلکہ غلو کرتے ہیں، اور دوسرے صحابہ اکرام کو سب و شتم کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ نواصب کا طریقہ ان کے بالکل برعکس، یہ آل بیت کو سب و شتم کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں گمراہ جماعتوں سے بری ہے، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دوسرے صحابہ اکرام کے ساتھ جس طرح محبت کرتے ہیں، آل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اور آل بیت کا مقام ان کے نزدیک دوسرے صحابہ اکرام سے کہیں بلند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں مقام دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت کا لفظ آپ بہت دفعہ سنتے ہوں گے۔ اہل بیت سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور اللہ رب العالمین کے کلام سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے کہ زید بن
ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ آل بیت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے 5 رشتہ دار ہیں۔ ایک ہے آل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے آل عقیل، تیسرے آل جعفر، چوتھے آل عباس بن عبد المطلب، اور 5ویں ہیں بنو الحارث بن عبد المطلب۔ یہ 5 خاندان ہیں، یہ آل بیت میں داخل ہیں۔ آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر اور آل الحارث بن عبد المطلب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آل بیت میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ جو دوسرے اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ تھے وہ آل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ 5 ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ یہ آل بیت میں شامل ہیں، جن پر زکوٰۃ کیا تھا؟ زکوٰۃ حرام تھی، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں تھا۔ اس لیے اگر ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ کا مال لا کر دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہیں کرتے تھے۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا، وہیں پر ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا، نہیں دیا تو کہا کہ یہ گوشت ہانڈی میں موجود ہے اور آپ بغیر گوشت کے مجھے کھانا پروس رہی ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ گوشت ہمارا نہیں ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے زکوٰۃ کا گوشت دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ان کے لیے زکوٰۃ ہے، ہمارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی ڈائریکٹ زکوٰۃ دیتا تو ہمارے لیے جائز نہیں تھا، لیکن جب ان کو دیا ہے تو ان کے لیے زکوٰۃ ہے، اور ہمیں اگر وہ دیتے ہیں تو ہمارے لیے زکوٰۃ کے طور پر نہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہدیہ اور صدقے کے طور پر ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام ہے کہ آل بیت پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اہل بیت سے مراد کون ہے اس آیت کے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اہل بیت کے ایک جماعت کے اوپر گھمایا، اور وہ کون تھے؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم و ارضاہم۔ تو یہ آل بیت میں سب سے خاص ہے، لہذا آل بیت کے اندر کل 3 طرح کے گروہ داخل ہوں گے۔ پہلے نمبر پر یہ 5 خاندان جن کا بھی تذکرہ کیا گیا آپ کے سامنے، آل علی، آل عباس اور آل عقیل، آل جعفر اور آل حارث بن عبد المطلب، یہ 5 خاندان داخل ہوں گے ایک نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پر علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امہات المؤمنین، تمام کے تمام آل بیت میں شامل ہیں۔ جو لوگ آل بیت کا دم بھرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جیسے روافض ہیں، شیعہ حضرات ہیں، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ تو آل بیت سے اگر محبت آپ کی ہے اور اس کا آپ دم بھرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی آپ محبت کا اظہار کریں، لیکن نہیں، یہاں پر وہ اصول ان کا فوت ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں اگر ان آل بیت کی کوئی
حقیقی قدر کرنے والا ہے، ان کے مقام و مرتبے پر انہیں فائز کرنے والا ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت ہے، یعنی صحابہ اکرام کے منہج پر چلنے والے، یہی ان کو حقیقی مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم والی حدیث کے اندر جو وصیت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا اہل سنت والجماعت پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی تھی؟ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے آل بیت کے تعلق سے۔ تو اللہ کے رسول نے جو یہ وصیت کی تھی اپنے خاندان والوں کے متعلق، تو اہل سنت والجماعت اس وصیت کا خیال رکھتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، لہذا جو مقام و مرتبہ ان کا ہے وہ مقام و مرتبہ انہیں عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح وقال ایضا للعباس عمه وقد شكا إليه ان بعض قریش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بعض قریش کے لوگ بنو ہاشم سے بغض و عداوت رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں کرتے، جفا کشی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک وہ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم سے محبت نہ کرے۔ یہ کن سے کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب انہوں نے شکایت کی کہ قریش کے بعض لوگ ان سے جفا کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک یہ مؤمن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم سے محبت نہ کریں۔ للہ ولقرابتی، اللہ رب العالمین کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے، کہ یہ تم کیا ہو؟ میرے قریبی رشتہ دار ہو، تو میری وجہ سے جب تم سے وہ محبت نہ کرے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جب تم سے محبت نہ کرے، تب تک وہ مؤمن نہیں ہو سکتے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص آل بیت سے محبت کرتا ہے تو دلیل ہے اس کے ایمان کی، آل بیت سے نفرت کرتا ہے تو اس کے نفاق اور کفر کی دلیل ہے۔ لہذا چاہیے کہ ایک انسان، ہر شخص کو جو اس کا مقام اللہ نے اسے دیا ہے، اسے اس مقام پر فائز رکھے، نہ غلو کرتے ہوئے اس کے مقام سے اوپر اٹھائے اور نہ جفا کرتے ہوئے اس کے مقام سے اسے نیچے اتارے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ان اللہ اصطفى اسماعیل واصطفى من بنی اسماعیل کنانہ واصطفى من کنانة قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا ہے، لوگوں کے درمیان اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انتخاب فرما لیا ہے۔ واصطفى من بنی اسماعیل کنانہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے بنو کنانہ کو چن لیا ہے۔ واصطفى من کنانة قریشا، اور کنانہ میں سے اللہ رب العالمین نے قریش کو چن لیا ہے۔ کنانہ میں بہت سارے خاندان ہیں، تو اس میں سے اللہ رب العالمین نے
قریش کو چن لیا ہے. وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور قریش کے بہت سارے خاندان میں سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو چن لیا ہے. وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کے بے شمار لوگوں میں سے میرا انتخاب کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہونے کی بنا پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں، یہ اللہ کے رسول کے قرابت دار ہیں. لہذا اللہ کے رسول سے محبت کی وجہ سے ہم آپ کے قرابت داروں سے، آپ کے رشتہ داروں سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُقِرُّونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ. اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو کہ مؤمنوں کی مائیں ہیں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور امہات المؤمنین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، دوستی کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے عظمت ہے، تو ان کی عظمت کا، ان کی محبت کا ہم اقرار کرتے ہیں. اسی طرح ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی بیویاں صرف دنیا کے اندر ان کی بیویاں نہیں تھی، آخرت کے اندر بھی یہ اللہ کے رسول کی بیویاں ہوں گی، جیسے کہ اس کی صراحت ہمیں ملتی ہے. خصوصاً خدیجۃ ام اکثر اولادہ واول من آمن به وعاضده على امره وكان لها منه المنزلة العلية والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح تمام امہات المؤمنین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خصوصی طور پر دو بیویوں سے، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ان دونوں کا مقام و مرتبہ دوسری بیویوں سے کہیں زیادہ ہے، جیسے کہ خود حدیث کے اندر ان دونوں کا مقام و مرتبہ موجود ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی آپ والدہ ہیں. اللہ کے رسول کی جتنی اولاد تھی، جتنے بچے تھے، ان میں سے اکثر کی والدہ کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ تمام کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سوائے ایک بیٹے کے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ماریہ قبطیہ اللہ کے رسول کی ایک لونڈی تھی جن کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور بچپنے کے اندر تمام بیٹے فوت ہو گئے. بیٹیاں الحمدللہ ایک عمر تک زندہ رہیں، ان کی شادیاں ہوئی، بال بچے ہوئے. 4 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمر تک زندہ رہیں، شادیاں بھی ہوئی، بال بچے ان کے ہوئے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے سب سے چھوٹی ہیں، جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتی عورتوں کی وہ سردار ہوں گی. تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی اکثر اولاد کی والدہ ہیں. وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. بلکہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا، بلا تردد، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا، فوراً اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائی. اور صرف ایمان نہیں لائی، وعاضدہ علی امرہ، اللہ کے رسول کے ساتھ دست و بازو بن کر کھڑی رہی، ہر موقع پر اللہ کے رسول کے لیے سہارا اور مددگار بنی رہی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام جو ہے وہ اول اسلام میں، جب پوری دنیا کے لوگ اللہ کے رسول کے مخالف تھے، اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا تھا.
اگر گھر سے اللہ کے رسول کو یہ سہارا نہ ملتا اور گھر سے بھی مخالفت شروع ہو جاتی تو پھر اس معاملے کو آگے بڑھانا بڑا مشکل ہو جاتا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ ملنا اللہ کے رسول کے لیے انتہائی مددگار اور معین ثابت ہوا. تو یہ فضیلت ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنزِلَةُ الْعَلِيَّةُ، اور اللہ کے رسول کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں بھی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آتے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پہلے وفات پا جانے کے باوجود بھی زندگی بھر اللہ کے رسول ان کا تذکرہ کرتے رہے، ان کا چرچا کرتے رہے. یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت کی وجہ سے بسا اوقات کہتی کہ اللہ کے رسول وہ عمر دراز تھی اور دنیا سے کافی پہلے گزر بھی چکی ہے، اللہ رب العالمین نے اور بہت ساری بیویوں سے آپ کو نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عمر دراز خاتون کو آپ بھول نہیں پاتے، ہمیشہ ان کا ہی تذکرہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے کہ کیا مقام و مرتبہ ان کا تھا اور کس طرح انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا جب پوری دنیا میری مخالف تھی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تمام عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے افضل ہیں، اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ خواتین میں سب سے اونچا مقام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. جبکہ بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ فضیلت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں آپ کے نزدیک کون ہے، تو اللہ کے رسول نے فوراً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. جب پوچھا کہ نہیں ہم مردوں میں جاننا چاہتے ہیں تو کہا کہ ابوہا، ان کے والد محترم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس حدیث سے اور بھی دوسری بہت ساری احادیث سے بہت سارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سب سے افضل عورت کون ہے، سب سے افضل خاتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو دونوں کے تعلق سے یہ اقوال ملتے ہیں. بعض علماء نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بعض علماء نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل خاتون قرار دیا ہے. اصل میں کوئی ایسی ہمیں حدیث نہیں ملتی یا قرآن کی آیت نہیں ملتی جس میں نصاً صراحت ہو کہ خدیجہ عائشہ سے بھی افضل ہے یا عائشہ خدیجہ سے افضل ہے. اس طرح کی صراحت ہمیں نہیں ملتی ہے. جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ پڑھیں تو ایسا لگے گا کہ یہ سب سے افضل ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پڑھیں تو لگے کہ عائشہ سب سے افضل ہے. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام دنیا کی خواتین پر اسی طرح ہے جس طرح ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. ثرید جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ نہ جانیں. ثرید اگر جاننا ہو تو مونات بھنجن یو پی چلے جائیں، شاید کہ سب سے اچھا ثرید وہی بنتا ہے. وہاں کے لوگ اسے انگشتی کہتے ہیں. اسے بنایا جاتا ہے روٹی سے اور گھی سے، گوشت بھنا ہوا، کافی محنت لگتی ہے اور مئو کے لوگ اس ہنر کو جانتے ہیں، وہی بنا پاتے ہیں صحیح طریقے سے. تو انتہائی لذیذ کھانا ہوتا ہے. حقیقت میں جس نے ثرید کھایا ہے، انگشتی کھایا ہے، وہ گواہی دے گا کہ شاید دنیا میں سب سے لذیذ کھانا یہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ثرید لوگوں کے درمیان معروف تھا کہ سب سے بہترین کھانا ہے. اس لیے تشبیہ دی اللہ کے رسول نے کہ جس طرح ثرید تمام کھانوں میں سب سے افضل ہے، اسی طرح تمام عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو اس حدیث سے بعض علماء نے دلیل پکڑا کہ جب تمام عورتوں سے افضل ہے تو تمام عورتوں میں خدیجہ بھی شامل ہے، لہذا خدیجہ سے بھی افضل ہوئی.
شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری بات بیان کی ہے، اور یہی سب سے اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اگر قریب ترین کوئی قول ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تفصیل بیان کی ہے یہی تفصیل سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں موجود تھی، جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں موجود تھی تب تک وہ دنیا کی سب سے افضل خاتون تھی۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ خود اللہ کے رسول کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو 6 سال عمر تھی، رخصتی ہوئی اس وقت 9 سال کی عمر تھی، اور اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گزر چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گزر چکی تھی مکہ کے اندر ہی۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک دنیا میں زندہ تھی یہ دنیا کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھی۔ اس کے بعد جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی، تو یہ ان کے بعد سب سے افضل خاتون ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اسلام کی نشر و اشاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں، ہر موڑ پر اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہنے اور سہارا بننے میں، تو اس کا کوئی بدیل نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی دوسری خاتون نے اسلام کو اس قدر سہارا دیا ہو، اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے، ہر طریقے سے اللہ کے رسول کی مدد کرتی رہی۔ تو اس زمانے میں ان سے بہتر کوئی دوسری خاتون دنیا میں نہیں تھی جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی خدمت انجام دی ہے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی ہے، اور اس علم کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا، اس علم کی حفاظت کی اور لوگوں تک پہنچایا ہے، دوسری خواتین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ تمام خواتین کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے ان کا علم، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک پلے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی ان کا علم بھاری ہوگا۔ بلکہ بے شمار صحابہ اکرام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے دین کے مسائل سیکھنے کے لیے۔ کبھی اختلاف ہو جاتا کسی مسئلے کا تو حل کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور ان سے مسئلے کا دریافت کرتے۔ تو یہ علم اللہ رب العالمین نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ تو یہ جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی اور نشر و اشاعت کی، تو یہ خدمت انجام دینے میں ان کا کوئی بدیل نہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں ہے، ان کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، الاصابہ فیما استدرکتہ عائشہ علی الصحابہ، الاصابہ فیما استدرکتہ عائشہ علی الصحابہ۔ اس کتاب میں زرکشی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ان مسائل کو جن مسائل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ اکرام پر اعتراض کیا ہے، استدراک کیا ہے۔ دوسرے صحابہ اکرام کوئی فتویٰ دیتے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر استدراک کرتی تھی کہ آپ کا فتویٰ غلط ہے، صحیح فتویٰ یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ علمی مقام تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دوسرے صحابہ اکرام پر استدراک کرتی۔ چنانچہ زرکشی رحمہ اللہ نے باضابطہ ایک کتاب لکھی اور ان مسائل کو ذکر کیا جن مسائل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ اکرام پر استدراک کیا ہے۔ تو یہ اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے۔ جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تھی سب سے افضل وہ تھی، ان کی وفات کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، اور جنت جانے کے بعد تمام خواتین کی سردار ہوں گی کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان 3 خواتین کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ سب سے افضل کون ہے، اور اس طریقے سے تطبیق دینا ممکن ہے جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تطبیق دی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انتہائی اہم مسئلہ صحابہ اکرام کے متعلق، وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ
الذین یبغضون الصحابہ ویسبونہم وطریقۃ النواسب الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل. کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت روافض اور نواسب دونوں کے طریقے سے براءت کا اعلان کرتے ہیں. صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے اہل سنت والجماعت دونوں گمراہ فرقوں کے طریقوں سے براءت کا اعلان کرتے ہیں. روافض کے طریقے سے بھی ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں، جو آل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسرے صحابہ اکرام کو گالی گلوچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو کافر تک سمجھتے ہیں. اس طریقے سے بھی ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں، اور نواسب کے طریقے سے بھی ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں، جو آل بیت کو گالی گلوچ کرتے ہیں. حقیقت میں نواسب کا جو طریقہ ہے یہ بالکل خوارج کا طریقہ ہے. خوارج کا جو مذہب ہے، منہج ہے، بالکل نواسب اسی منہج پر ہے، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوارج ہے. تو دونوں گمراہ طریقوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ براءت کا اعلان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں. روافض کا اصول کیا ہے؟ اس وقت تک آل بیت کے ساتھ محبت آپ کی تسلیم نہیں کی جائے گی جب تک کہ دوسرے صحابہ سے آپ براءت نہ کریں. ان کا اصول کیا ہے؟ آل بیت سے آپ کی محبت اس وقت تک تسلیم ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسرے صحابہ کو آپ گالی گلوچ نہ کریں. اگر دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں تب آپ کی محبت درست ہے آل بیت سے. ان کا یہ نظریہ ہے روافض کا. اور اسی کے برعکس نواسب کا طریقہ ہے کہ وہ آل بیت کو ہی گالی گلوچ کرتے ہیں. ان دونوں گمراہ طریقوں سے ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں. ان دونوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اور آل بیت کا جو مقام ابھی احادیث کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس مقام کو ان کے لیے ثابت مانتے ہیں، کیونکہ یہ مقام اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، اللہ کے رسول کا بیان کردہ ہے. تو اس مقام پر ہم انہیں فائز سمجھتے ہیں. اس کے بعد بیان کیا وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةِ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے صحابہ اکرام کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس بارے میں. اس مسئلے کو غور سے سنیں. وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئے، آپس میں جو جنگیں ہوئیں، اس تعلق سے اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب میرے صحابہ کا تمہاری مجلسوں میں چرچا ہونے لگے، یعنی ان کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، فامسکوا، تو اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا. اس وقت اپنی زبان سے ان کے اختلافات کے چرچے میں شامل مت ہو جانا. اس چیز کو ہمیں اپنی گفتگو کا موضوع بنانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ تم ان کے آپس کے اختلافات کے بارے میں اپنے آپ کو وکیل اور جج بناؤ اور ان کے بارے میں فیصلے صادر کرو. یہ حق اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو نہیں دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے. مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا تھا جب اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہو رہا تھا. مستقبل میں ان صحابہ کے درمیان جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی نوبت آئے گی. جب اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جانتے تھے نہیں جانتے تھے کہ مستقبل میں جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت میں ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہوں گے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کو حکم کیا دیا
والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ حکم دیا کہ تم کیا کہو؟ اللہ تو ہمیں بخش دے اور جو ایمان میں ہم سے سبقت کر چکے مہاجرین اور انصار تو انہیں بھی بخش دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ان صحابہ اکرام کے تعلق سے ذرہ برابر کوئی غل نہ ہو، حسد نہ ہو، حقد نہ ہو، کینہ، بغض، کپٹ کچھ بھی نہ ہو ہمارے دلوں کے اندر. تو یہ تعلیم دی اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کو، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہوں گے. یہ نہیں کہا کہ ان کے درمیان تم آپس میں فیصلے کرو اور دیکھو کس کی غلطی تھی، کون صحیح پر تھے، جس کی غلطی تھی ان کے بارے میں برے چرچے کرو اور جو صحیح تھے ان کو کیا کرو، کہو کہ یہ صحیح تھے. تو اس طریقے سے تمہیں فیصلہ کرنے کا اللہ نے حق نہیں دیا کہ تم جج بنو اور وکیل بنو اور ان کے تعلق سے اس طرح گفتگو شروع کرو، بلکہ صرف ایک حکم دیا کہ ان کے تعلق سے تمہارے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہونی چاہیے اور صرف ان کے لیے تمہاری زبان پر استغفار کے کلمات ہونے چاہیے کہ اللہ تو انہیں بخش دے، تو انہیں معاف کر دے. صرف یہ تعلیم دی اللہ رب العالمین نے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا صحابہ کے تعلق سے استغفار کرنے کا، لیکن انہوں نے اسے بدل کر کیا کیا؟ ان کے تعلق سے زبان درازی شروع کی. اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت میں یہ شمار کر دیا کہنے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی تو ختم کر دی، نیکی کا دروازہ ان کا کلوز ہو چکا، ان کا رجسٹر کلوز ہو چکا ہے، لیکن نیکی ان تک اب بھی پہنچ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے راستہ کھول دیا ہے. یہ لوگ جو ان صحابہ کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اپنی نیکیاں دیں گے ان صحابہ کرام کو. قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی تو کسی نے کسی کے اوپر زبان درازی کی ہو، کسی پر ظلم و ستم کیا ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہر ایک سے قصاص لیا جائے گا. اس وقت دینے کے لیے روپیے پیسے نہیں ہوں گے، بس یہی نیکیاں ہوں گی. تو انسان اپنی نیکیاں اس شخص کو دے گا جس کی غیبت کیا ہو. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ کیا کہ گرچہ ان کی نیکیوں کا رجسٹر بند ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کو مکلف کیا ہوا اللہ رب العالمین نے کہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ نیکیوں کا انتظام کرتے رہتے ہیں. انہیں جب گالی گلوچ کرتے ہیں تو یہ اپنی نیکیاں انہیں دیں گے قیامت کے دن. یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے کسی صحابی کے تعلق سے زبان کھولنے کا، کہ ان کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئی ہم انہیں کیا کریں، گفتگو کا موضوع بنائیں، چرچا کا وشے بنائیں. اس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں پرمیشن نہیں دیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ان صحابہ کے تعلق سے چیزیں ملتی ہیں، اختلاف اور جنگ وغیرہ کے سلسلے میں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان هذه الآثار المرویہ فی مساویہم، صحابہ اکرام کی برائی میں جو کچھ ہمیں کتابوں کے اندر ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارا مواد موجود ہے صحابہ اکرام کی برائی بیان کرنے کے تعلق سے. تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان میں سے بے شمار روایتیں جھوٹی ہیں. بے شمار روایتیں کیا ہیں؟ صحابہ اکرام کی برائی بیان کرنے کے تعلق سے جو روایتیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں جیسے تاریخ طبری وغیرہ کے اندر، تو اکثر و بیشتر روایتیں جھوٹی ہیں. اور کن کے طریق سے روایتیں موجود ہیں؟ یا تو ابو مخنف کے طریق سے یا کلبی کے طریق سے، اور یہ دونوں کذاب ہیں. یہ دونوں کذاب ہیں محدثین کے نزدیک، اور انہی دونوں نے ان واقعات کو سب سے زیادہ روایت کیا ہے. تاریخ طبری آپ اٹھائیں، اکثر و بیشتر یہ روایتیں جن میں صحابہ اکرام کی برائی کا پہلو نکلتا ہے، ان کی کردار کشی ہوتی ہے، ایک دوسری تصویر ابھرتی ہے ان کی قرآن اور حدیث کے اندر. جو ان کے بارے میں ہم نے ابھی سنا کہ ان کے بارے میں کیا سنا ہم نے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی اور باطن کی گواہی دی کہ ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں. اور تاریخ کی کتابوں کے اندر ہمیں ان کی ایک الگ تصویر ملتی ہے جو بالکل قرآن کے ان آیتوں کے برعکس ہے. تو ہم کن کو مانیں گے؟ قرآن کو مانیں گے یا ان جھوٹی روایتوں کو مانیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ روایتیں جھوٹی ہیں جو دو کذاب راویوں کی بیان کردہ ہے، ایک ابو مخنف ہے اور دوسرا کلبی. وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ،
اور بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جن میں خرد برد کیا گیا ہے، کمی بیشی کی گئی ہے، کاٹ چھانٹ کی گئی ہے، اصل صورت میں ان روایتوں کو پیش نہیں کیا گیا ہے۔ اور مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت نامی جو کتاب لکھی ہے نا، یہی طریقہ اپنایا ہے، یہی طریقہ اپنایا۔ پوری روایت اگر نقل کر دیتے بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے تو خود انہوں نے جو صحابہ کرام کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے انہیں جواب مل جاتا اگر پوری روایت نقل کر دیتے تھے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ چالاکی دکھائی کہ خرد برد کر کے صرف وہ حصہ نقل کرو جس سے صحابہ کرام کی کردار کشی ہوتی ہو، اور آگے کا حصہ اسے حذف کر دو جس میں جواب موجود ہو۔ تو یہ خرد برد کرنا ان کا پیشہ ہے۔ جو بھی جن کے دلوں میں مرض ہے صحابہ کرام کے تعلق سے وہ اس جرم کے اندر مبتلا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر روایتیں یا تو جھوٹی ہے یا پھر ان میں خرد برد کیا گیا ہے، کاٹ چھانٹ کی گئی ہے۔ وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ، چند روایتیں ایسی بھی ہیں جو صحیح سند سے موجود ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی بعض روایتیں موجود ہیں بالکل صحیح سند سے۔ تو جو صحیح سند سے موجود ہے ان احادیث کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام اس میں معذور ہیں، یہ صحابہ کرام ان غلطیوں کے سلسلے میں معذور ہیں۔ ان کی دو حالت ہے، یا تو اجتہاد کیا انہوں نے اور اجتہاد کرنے کے بعد درستگی کو پہنچے، یا اجتہاد کیا اور ان کا اجتہاد غلط ثابت ہوا۔ ان دو حالتوں سے خالی نہیں، یہ معاملہ اجتہادی معاملہ تھا۔ انہوں نے اجتہاد کیا اور اس میں دو حالت سے خالی نہیں، یا تو ان کا اجتہاد درست ثابت ہوا یا ان کا اجتہاد غلط ثابت ہوا، اور دونوں صورتوں میں انہیں نیکی ملنے والی ہے، اس اجتہاد کا اجر ملنے والا ہے۔ اگر اجتہاد درست ثابت ہوا ڈبل نیکی ملنے والی ہے، اگر اجتہاد غلط بھی ثابت ہوا تو پھر بھی ان کے لیے ایک اجر ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کے متعلق جو ان کے آپس میں اختلافات ہوئے ان اختلافات کے سلسلے میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغائره، اس کے باوجود اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ صحابہ اکرام کبیرہ یا صغیرہ گناہوں سے معصوم تھے۔ ہم نے کہا نا کہ ان کیا ہے، انصاف ہے، جہاں ان کے ساتھ محبت کا اعلان کرتے ہیں تو ان کے مقام سے اوپر بھی نہیں اٹھاتے، اور یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم تھے گناہوں سے، نہ گناہ صغیرہ سے معصوم تھے اور نہ گناہ کبیرہ سے معصوم تھے، معصوم نہیں تھے۔ امکان تھا گناہ کے ہونے کا، لیکن کیا صرف امکان ہونے کی وجہ سے ان پر تہمت لگائی جائے گی؟ امکان تو ہم سے بھی ہے نا، زنا کر سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، ڈکیتی کر سکتے ہیں، تو صرف امکان کی وجہ سے کسی کو آپ زانی کہہ سکتے ہیں؟ کب کہیں گے؟ جب وہ حقیقت میں اس جرم کے اندر ملوث ہو چکا ہو۔ اس سے پہلے ہی کہ صرف امکان ہے ہونے کا تو اب اس کے اوپر تہمت لگا دیں گے؟ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کے تعلق سے عقیدہ ہمارا ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، امکان تھا، لیکن صرف امکان کی وجہ سے ان پر تہمت نہیں لگائی جائے گی۔ بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، اجمالی طور پر ان سے گناہوں کا صادر ہونا ممکن تھا، لیکن وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إِنْ صَدَرَ حَتَّى إِنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُم مِّنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ لِأَنَّ لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدِهِمْ وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم۔ کہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے، پہلی بات تو یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں تھے، گناہوں کا صادر ہونا ان سے ممکن تھا۔ اب اگر کسی صحابی سے حقیقت میں کسی گناہ کا
صدور ہو گیا، کسی گناہ کا ارتکاب کسی نے کر لیا اور اس کا تعلق کبیرہ سے بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے اتنے فضائل ہیں، اتنی نیکیاں ہیں کہ یہ گناہ بڑا ہونے کے باوجود ان کی پہاڑ جیسی نیکیوں کے سامنے ذرے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا کہ نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، یہ نیکی گناہوں کو کیا کر دے گی؟ ختم کر دے گی۔ تو اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا تو اس صحابی کی نیکیاں کتنی ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، دنیا والوں تک اسلام کو پہنچایا ہے، اور اسی اسلام پر پوری دنیا کے لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ان کی نیکی ان کو بھی پہنچ رہی ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کی طرف آپ نے کسی کی رہنمائی کی، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، آپ نے نصیحت کی، نمازی بن گیا، تو وہ جو نماز پڑھے گا اس کو تو نیکی ملے گی ہی، آپ نے جو رہنمائی اس کی نا، تو اس وجہ سے جب تک وہ عمل کرے گا آپ کو بھی نیکی ملتی رہے گی۔ تو پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام انہی صحابہ کرام کے واسطے سے ملا ہے، تو جتنے مسلمان اس اسلام پر عمل کریں گے ان صحابہ کرام کو نیکی ملے گی نہیں ملے گی؟ تو ان کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ یہ گناہ ان نیکیوں کے بالمقابل انتہائی حقیر ہے، اور یہ نیکیاں ان گناہوں کو ختم کر دینے والی ہیں۔ خصوصاً اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اگر دوسرے لوگ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا بھی خرچ کرے، اور یہ صحابہ کرام ایک مد یا آدھا مد غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تب بھی ان کا یہ صدقہ دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو ان کی معمولی نیکی کی یہ حیثیت ہے۔ تو جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنا، اللہ کے رسول کے درس میں بیٹھتے رہے اور اسلام دوسروں تک پہنچایا، ان نیکیوں کا کوئی موازنہ ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ؟ دوسرے اس مقام تک کبھی پہنچ سکتے ہیں؟ تو اگر ان سے گناہوں کا صدور ہوا بھی ہے تو ان کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ یہ نیکیاں ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحابہ اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام معصوم عن الخطا نہیں تھے، بعض غلطیاں ان سے بھی سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے ان پر کسی جرم کا الزام لگا دیں، اس لیے کہ ان سے ممکن ہے، ممکن تو ہم سے بھی ہے۔ اگر ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور کوئی کہے کہ فلاں زانی ہے، فلاں شرابی ہے، اور ہم نے شراب نہیں پیا ہے، ممکن ہے پینا لیکن پیا نہیں ہے، تو کیا کوئی اپنے لیے راضی ہوگا کہ بغیر جرم کے اس کی طرف کسی جرم کی نسبت کی جائے؟ بغیر ارتکاب جرم کے کوئی راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، ممکن تھا ان سے گناہوں کا صدور۔ اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہو بھی جائے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم انہم یغفر لهم من السیئات ما لا یغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السیئات ما ليس لمن بعدهم۔ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کے پاس نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ نیکیاں ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ جو گناہوں سے کفارے کے اسباب ہیں، جن اسباب کی بنا پر ایک انسان کی گناہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، تو دوسرے لوگوں کی بنسبت صحابہ اکرام کے پاس یہ اسباب کہیں زیادہ موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو گناہوں کی معافی کے اسباب ہیں
وہ بے شمار ہے. بے شمار اسباب کی بنا پر ایک انسان کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. کسی سے کسی گناہ کا صدور ہو گیا، کسی نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو اللہ رب العالمین بے شمار اسباب کی بنا پر گناہیں معاف کر دیتا ہے. جیسے نیکی کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ کرنے کے بعد کوئی نیکی کرے تو یہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لو، یہ نیکی گناہ کو ختم کر دے گی. تو یہ ایک سبب ہے گناہ سے معافی کا. اسی طرح ایک سبب ہے توبہ، ایک ہے استغفار. تو ایک بندہ خود ان تین چیزوں کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکتا ہے. کسی سے گناہ صادر ہو گیا، نیکی کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ان تین طریقوں سے اپنے گناہوں کو ختم کرا سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے مؤمنین بھی آپ کی گناہوں کی معافی کے سبب بن سکتے ہیں. جیسے کسی شخص کی وفات ہوئی تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو اس نماز جنازہ کا فائدہ اس میت کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس جنازے کا فائدہ اس میت کو ملے گا. اسی طریقے سے دوسرے مؤمنین کی دعائیں بھی ایک مؤمن کو فائدہ پہنچاتی ہیں. خصوصاً اگر کوئی پیٹھ پیچھے کسی مؤمن بھائی کے لیے دعا کرے تو اسے فائدہ پہنچاتا. اللہ رب العالمین ایسی دعا رد نہیں کرتا. تو جو لوگ وفات پا چکے ہیں، خصوصاً صحابہ اکرام، ان کے لیے لوگ دعا کرتے نہیں کرتے؟ ہر وقت ان کے لیے دعائیں جاری ہیں. تو یہ تمام دعائیں ان کی گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گی. اسی طریقے سے دوسرے مؤمنین کا ان صحابہ اکرام کے حق میں استغفار کرنا. مثال کے طور پر کوئی یہ دعا پڑھ رہا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو اس دعا کے اندر اپنے لیے بھی اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کر رہا ہے، اور جو لوگ گزر چکے، ایمان میں سبقت کر چکے ہم سے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین اسے بھی معاف کر دے گا، جن کے لیے دعا کر رہا ہے انہیں بھی معاف کر دے گا. تو مغفرت کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین دوسرے بندے کے عمل کی بنا پر اسے اس کی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو دوسرے مؤمن کی طرف سے تین اسباب ہیں جس سے ایک شخص کی گناہیں ختم ہو سکتی ہیں: نماز جنازہ، دعا اور استغفار. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے چار اسباب پائے جاتے ہیں جن اسباب کی بنا پر ایک انسان کی گناہیں ختم ہو سکتی ہیں. پہلی چیز، دنیا کے اندر جو ایک بندے کو مصیبتیں لاحق ہوتی ہے. آپ راستے سے چل رہے تھے، کانٹا چبھ گیا پیر میں، مصیبت لاحق ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کانٹا چبھنے کی بنا پر بھی ایک انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. وہ کسی کو بخار کی بیماری لاحق ہو گئی تو یہ بیماری اس کے لیے کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے رسول دعا دیتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ. کسی مریض کو دیکھتے تو کیا دعا کرتے؟ ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے اپنے مؤمن بھائیوں کے لیے. کسی کو مریض دیکھیں آپ تو کیا کہیں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی. تو یہ مصیبت جو بندے کو لاحق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اس کی گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے. اسی طرح ما يعذب به العبد في القبر، قبر کے اندر جیسے ہی ایک شخص کو رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو بھیجتی ہے، اور اس وجہ سے جو اسے تکلیف ہوتی ہے یہ بھی اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے قیامت کے دن جو میدان محشر میں لوگوں کو تکلیف حاصل ہوگی تو اس تکلیف کی وجہ سے بھی لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس نفسی نفسی کے عالم میں یہاں تک اللہ کے رسول کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ، ازواج مطہرات کی طرف سے سوال کیا گیا، آپ ہمیں بھول جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں کے بارے میں کہا کہ ان جگہوں پر میں بھی بھول جاؤں گا تمہیں. اگر اللہ کے رسول کی حالت ہو تو دوسرے مومنین کی حالت اس سے سمجھی جا سکتی ہے. تو یہ جو تکلیف مومن بندوں کو لاحق ہوگی میدان محشر میں، یہ بھی گناہوں کے کفارے کا سبب ہے. اور آخری چیز، اللہ رب العالمین کی طرف سے بغیر کسی سبب کے مغفرت کر دے رہا ہے، معاف کر دے رہا ہے. ہم نے
قیامت کے اوپر بندے کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس مسئلے میں بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین بہت سارے مؤمن بندوں کو کیا کریں گے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت کی وجہ سے انہیں معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ تو بغیر کسی سبب کے بھی اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو کل کتنے اسباب ہو گئے گناہوں کی معافی کے؟ 10 اسباب۔ 3 خود اس شخص کی طرف سے جس سے گناہ کا صدور ہوا ہے، 3 دوسرے مؤمن بھائیوں کی طرف سے، اور 4 اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کل 10 اسباب ہیں گناہوں کی معافی کے۔ یہ تمام اسباب آپ غور کریں صحابہ کرام کے سلسلے میں، اگر حقیقت میں ان سے کسی گناہ کا صدور ہوا ہے تب بھی گناہوں کی معافی کے یہ اسباب انہیں میسر ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسباب انہیں حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو جب یہ اسباب ان صحابہ اکرام کو بدرجہ اولا حاصل ہے تو پھر بھی کسی گناہ کی وجہ سے ان کا ذکر شر کرنا کیا جائز ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل مند ایک قدم اٹھا سکتا ہے کہ ان صحابہ اکرام کو اگر ان سے کوئی غلطی صادر ہو گئی ہے بشری تقاضے کے تحت تو اس وجہ سے لعن طعن کیا جائے اور ان کی غلطی کا چرچا کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے کسی عقل مند کا کام یہ نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ کسی مؤمن کا یہ کام ہو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ۔ اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہے کہ یہ صحابہ اکرام خیر القرون ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی سب سے افضل زمانہ علی الاطلاق اگر کوئی زمانہ ہے تو کون سا ہے؟ ان صحابہ اکرام کا زمانہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ صحابہ اکرام اگر ایک مد اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے بالمقابل اس کی حیثیت کیا ہے؟ دوسرے لوگ اگر اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تب بھی ان کے ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے، دوسری نیکیاں بھی انجام دیتے تھے، بلکہ دوسرے لوگوں کے بالمقابل کہیں زیادہ نیکیاں انجام دیتے تھے۔ دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ان نیکیوں کے بارے میں جن نیکیوں کو صحابہ کرام انجام دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے قرآن ختم کرتے ہو؟ تو کیا کہا؟ روزانہ رات کو یہ قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے آخر تک ان کو ضد کے باوجود کتنے کی اجازت دی؟ 7 دن میں ایک بار قرآن ختم کرنے کی۔ بڑھاپے کی عمر تک اسی عمل پر باقی رہے، نہیں چھوڑا انہوں نے، اس شیڈول پر زندگی بھر قائم رہے۔ تو یہ صحابہ اکرام جس طرح نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، ایک دوسرے پر ہمیشہ بڑھنے کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، دوسرے لوگ اس مقام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر ان کی نیکی کا درجہ اللہ رب العالمین کے پاس دوسرے لوگوں کی نیکی کے بالمقابل کتنا ہے؟ ادھر احد پہاڑ ہے، سونے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور وہ غلہ اللہ کے راستے میں بس 1 مد خرچ کرے یا آدھا مد خرچ کرے، تب بھی وہ اللہ کے نزدیک افضل ہے ان کے احد پہاڑ کے برابر سونے سے۔ تو ان کے اتنے نیک اعمال کس درجے کے ہوں گے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا ان کی نیکیوں کے بارے میں کہ کتنی نیکیاں ان کی ہے۔ ثم اذا كان قد صدر عن احدهم ذنب فقد يكون قد تاب منه او اتى بحسنات تمحوه او غفر له بفضل سابقته او بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم احق الناس بشفاعته او ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه۔ اسی چیز کی ابھی شرح آپ کے سامنے کی گئی کہ 10 اسباب ہے جن اسباب کی بنا پر اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اسباب صحابہ اکرام کے لیے بدرجہ اتم ثابت ہے۔ بہت ساری مصیبتیں جو ان کو لاحق ہوئی وہ تمام کی تمام ان کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ خود توبہ کیا ہوگا، اس وجہ سے ان کی گناہیں ختم ہو گئی ہوں گی۔ بے شمار نیکیاں ان کی گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس بنا پر تمام گناہیں ان کی معاف ہو جائیں گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی شفاعت بھی انہیں حاصل ہوگی قیامت کے دن، مؤمنین کی شفاعت انہیں حاصل ہوگی۔
تو یہ تمام اسباب کی بنا پر ان کے تمام گناہیں معاف ہو جائیں گی. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ، یہ تمام کی تمام باتیں کس صورت میں ہم کر رہے ہیں؟ اس صورت میں کہ جب کنفرم کسی صحابی سے کوئی گناہ صادر ہو چکا ہو، اس صورت میں فَكَيْفَ بِالْأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ، ان امور کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں جن میں وہ اجتہاد کرنے والے تھے. جہاں کنفرم ان سے گناہ صادر ہوا ہے ان کے بارے میں ہم نے یہ اسباب ذکر کیے کہ یہ اسباب ایسے ہیں جن کی بنا پر ان کی گناہیں معاف ہو جائیں گی. لیکن ایسے امور جن میں کنفرم ان سے گناہ کا صدور ہوا ہی نہیں ہے بلکہ وہ اجتہاد کرنے والے تھے، اور اجتہاد کی صورت میں صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو ان کا اجتہاد صحیح تھا یا اجتہاد غلط تھا. اگر اجتہاد صحیح تھا تو ان کو ڈبل نیکی ملنے والی ہے، اجتہاد غلط تھا تب بھی گناہ نہیں ہے، تب بھی ایک نیکی ملنے والی ہے، اجتہاد کی نیکی. اس کے بعد کہتے ہیں فَلَهُمْ ثُمَّ الْقَدْرُ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ قَلِيلٌ نَزْرٌ مَغْمُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ من الایمان باللہ ورسولہ والجہاد فی سبیلہ والہجرۃ والنصرۃ والعلم النافع والعمل الصالح. کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو فضیلتیں ہیں، عمل صالح ہو، جہاد ہو، ہجرت ہو، علم نافع کی نشر و اشاعت ہو، اللہ کے رسول پر، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، ان تمام چیزوں میں جو انہوں نے سبقت کی، ان تمام نیکیوں کے بالمقابل ان کی جو گناہیں ہیں نا وہ انتہائی معمولی ہے. آپ اسے پہاڑ اور ذرے کی تشبیہ دے سکتے ہیں. ایک طرف نیکیوں کے پہاڑ ہے اور گناہیں ذرے کے بالمقابل ہیں. یہ حیثیت ہے گناہیں اور نیکیوں کی، گناہوں اور نیکیوں کی یہ حیثیت ہے صحابہ اکرام کے سلسلے میں. اور ان کے بارے میں بھی جو کنفرم گناہ ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں، اور ان کے بھی معافی کے بے شمار اسباب ہیں جن کی بنا پر ان کی گناہیں اللہ رب العالمین کے یہاں معاف ہو جائیں گی. وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَضَائِلِ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلَهُمْ. جو ان کی سیرت پر گہری نظر ڈالے گا علم و بصیرت کی بنا پر تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا یہ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں. نہ ان سے پہلے دنیا نے ان سے افضل لوگ دیکھے اور نہ ان کے بعد قیامت تک ان سے افضل لوگ آنے والے ہیں. یہ علی الاطلاق پوری دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق ہے. نہ ان سے پہلے ان سے افضل تھے اور نہ ان کے بعد قیامت تک ان سے افضل آنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ هُمْ صَفْوَةُ الصَّفْوَةِ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اور جتنے بھی صدیاں گزر چکی ان تمام صدیوں میں یہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے تھے. اللہ رب العالمین نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے رسول کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، لہذا یہ اللہ کے کیا ہوئے؟ چنندہ بندے ہوئے. لہذا جن کو اللہ نے چن لیا ہے ان کے بارے میں اپنی زبان خراب کر کے کوئی شخص بس اپنی آخرت کو خراب کر سکتا ہے، اپنی عاقبت خراب کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے تعلق سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے. کبھی بھی ان کے تعلق سے اگر زبان کھلے تو ذکر خیر کے لیے کھلے، دعا و استغفار کے لیے کھلے. کبھی ان کا ذکر شر نہ ہو اور نہ دل کے اندر ان کے تعلق سے کوئی کدورت ہو، کوئی بغض و حسد اور کینہ کپٹ ہو. اللہ رب العالمین اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.